اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر کو عنوان بناتے ہوئے یہ 14ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ہم اپنے طرز گفتگو میں اتنے سریع السیر ثابت نہ ہو سکے کہ جو شاید عمومی توقعات تھیں، لیکن توقعات عمومی پر پورا اترنا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان ناکام ہوا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ متقاضی ہے اس بات کا کہ اس پر بہت ہی گہری نظر ڈالی جائے۔ سورہ نصر کو میں نے کسی دن اور کسی تقریر میں یہ کہہ کر بھی متعارف کروایا تھا کہ اس میں نزول کو عبداللہ ابن عباس نے بھی ڈسکس کیا ہے اور عبداللہ ابن عمر نے بھی ڈسکس کیا ہے، اور ان کے ڈسکشنز میں جو تاریخ وار ہم تک پہنچے، اہم ترین مسئلہ مقام نزول کا رہا، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ میں نے جس وقت یہ گفتگو کی تھی اس وقت سورہ پر گفتگو شروع نہیں کی تھی، ایک مقدماتی گفتگو تھی، لیکن باوجود اس کے کہ ہم اس وقت یہ بات نہ کہہ سکے، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ اس سورہ کے تعلق سے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں سب ہی یہ بات حتماً کہتے ہیں کہ سورہ نصر کے مضامین اتنے خاص ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے نہ صرف کہ زمانہ موجود کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، بلکہ زمانہ آئندہ بھی اس کے پیش نظر ہے۔ 3 آیتیں 19 کلمات 82 حروف، یہ ہے سورہ نصر، لیکن ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ کلام الہی تو معجزہ ہے ہی، لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اب اس راستے پر گامزن ہیں کہ جہاں پہ مباحث میں لطف یہ آئے گا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ نصرت کے معنی کیا ہیں، نصرت خداوندی کے معنی کیا ہیں، نصرت الہی کہتے کسے ہیں، فتح کا تصور کیا ہے، فتح اگر اسلامی تاریخ کے تعلق سے برتی جائے اور آپ کے سامنے رکھی جائے تو اس تناظر میں کیا امکانات ہیں اس لفظ کے، رسول کا دیکھنا کتنا اہم ہے، انسانوں کا آنا کتنا ضروری ہے، اللہ کا دین کون سا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، فوج در فوج، جوق در جوق، ملٹیٹیوڈز کی جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر انتہا میں
سرکار رسالت مآب کے تعلق سے تسبیح کے کیا معنی ہیں، تحمید کے کیا معنی ہیں، استغفار کے کیا معنی ہیں، توبہ کے کیا معنی ہیں۔ تو یہ ہے سورہ اس طرح سے کھلا ہوا، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر 3 آیتیں ہیں اور آپ اس کو اگر روزانہ تلاوت کر رہے ہیں اس کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معانی میں بھی ایسے ہی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس پر یا تو علمی شان انسان کی پیدا ہو جاتی ہے یا زوال علمی کا مرتکب ہو کے رہ جاتا ہے انسان، یہ وہ سورہ ہے۔ آزمائش اس میں رسول کی نہیں ہے، آزمائش انسانوں کی ہے اس سورے میں۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ رسول کے تعلق سے کوئی آزمائش کے بعد کی یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کو معانی، مفاہیم، تنزیل، تعویل میں اٹھانا انسان کے تعلق سے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ انسان نے کیا سمجھا اس سورے سے۔ جبکہ ظاہر 114 سورے ہیں کلام مجید کے، اور ان میں آنے والا یہ سورہ، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قصہ پارینہ ہے۔ کیا یہ کہیں گے قرآن کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے، کیا یہ فکر درست فکر کہلائی جائے گی کہ یہ قصہ پارینہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ کی گفتگو تھی، اس لیے کہ یہ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حنین کے بعد آنے والا سورت تھا، یہ ایام تشریق میں نازل شدہ سورت تھا، یعنی اب ماضی کی گفتگو اور سورے کے تعلق سے جس کو جانا ہے قیامت تک، جس کو بر بنائے مصلحت خداوندی آخری سورہ رکھا گیا، جس میں فتح بھی ہے، غلبہ بھی ہے، نصرت بھی ہے، کامیابی بھی کامیابی، کامرانی ہی کامرانی، اس کی تسبیح، اس کی تقدیس، اس کی تحمید، اس کی تمجید، اس کی ذات سے استغفار، اس کی ذات کے تعلق سے کہ توبہ۔ کتنے موضوعات ہیں، اور اگر آج کا انسان یہ کہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا انٹلیکچوئل مسئلہ ہے۔ یہ میں الگ کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں بقرہ کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں فاتحہ کے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کتاب الہی جو قانون ربانی ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو کوئی تو مصلحت، اگر لفظ مشیت بھی اس میں آپ شامل نہ کریں، کوئی تو مصلحت کہ جس کے تحت آپ یہ کہیں یہ آخری سورہ رکھا گیا۔ مباحث میں تو مولانا مودودی کا اختلاف موجود ہے عبداللہ ابن عباس سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری سورہ ہے، اس کے بعد تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکے میں آنے والا سورہ ہے، لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ سورہ توبہ پورا موجود ہے، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کے بعد آنے والا سورہ توبہ موجود ہے۔ جا کے دیکھیے، تفہیم قرآن اٹھا کے دیکھیے، ظاہر شغف ہے آپ کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اختلاف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور ظاہر ہے کہ علمی اجتہاد کیا انہوں نے۔ اب یہ مباحث دوسرے ہیں کہ صحابی کے مقابلے پہ اجتہاد علمی کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس پہ گفتگو کرنے کا میرا موقف تو نہیں ہے، یہ تو مسلمان جانیں اور وہ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اجتہاد کس کے مقابلے پر ہوتا ہے، نص کے مقابلے میں اجتہاد ہو سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ اس صحابی جو ازروع نص کسی کلام کو پیش کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس پر گفتگو کریں۔ بڑی ڈیبیٹس ہیں اس کے اندر، اور ان ڈیبیٹس میں ہم ظاہر ہے کہ ذاتیات پر گفتگو کرنا ہمارا طریقہ نہیں رہا، ہم کبھی بھی، ہمارا یہ شیوا ہی نہیں، ہمارا شعار ہی نہیں، ہم پسند بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ کہاں انسان الجھ جائے اس گفتگو میں۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اصولی گفتگو کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، اور اصولی گفتگو کیا ہے؟ اصولی گفتگو یہ ہے کہ کیا، میں یہ سوال قائم کر رہا ہوں ہر سننے والے سے جو یہاں بیٹھا ہے، جو مجھے سن رہا ہوگا اس کیمرے کے توسط سے فردا پس فردا، کہ کیا اس سورے کا کوئی تعلق آج کے انسان سے ہے؟ لیکن قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے ہم بہت ہی تقدس کے ساتھ اور بہت ادب آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ الہامی کتاب ہے، ہمارے سرکار رسالت مآب پر آنے والی کتاب ہے، معجزہ ہے، ہم تو پڑھتے ہیں۔ مجھے اس پڑھائی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی افادیت بتائیے اس سورے کی آج کے دور میں۔
جب اللہ کی مدد آ پہنچے، ترجمہ بھی 3 طرح کا ہوا ہے، 3 طرح کا ترجمہ سورہ ایک ہے. اب کیا گفتگو کی جائے؟ جب اللہ کی مدد آ پہنچی، جب اللہ کی مدد آ پہنچے گی، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان میں سمجھ کی کمی ہے، تفہیم کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ کوئی ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ تم یہ ترجمہ کرو گے تو میں یہ ترجمہ کر ڈالوں گا. کیا ایسی بات ہے؟ یہ کیا معاملات کیا ہے قرآن کے تعلق سے؟ اس کو سمجھیے. سرسری ہم جہان سے نہیں گزرتے، ہم سرسری تو گزرتے ہی نہیں، ہماری عادت ہی نہیں. اس لیے نہیں گزرتے کہ اس طرح سے ہمیں گزرنے کے لیے کہا بھی تو نہیں گیا نا. اگر ہم سے کوئی کہتا کہ بس سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر، بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات شعر کے تعلق سے نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ سلیقہ کہاں سے ملے گا جس کے نتیجے میں ہم ایک پلیٹ فارم پر آ کر یہ کہہ سکیں اس سورے کے یہ ڈیفینیٹ معنی ہیں. زبان کو دیکھتے ہیں تو زبان ایک تفرقہ پیدا کر رہی ہے، بیان کو دیکھتے ہیں تو بیان ایک اختلاف ایجاد کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر فروعی گفتگو اتنی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی اتحاد کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی. اب سورہ نصر کے تعلق سے کیا وہ مدد آ چکی تھی؟ کیا وہ مدد آنے والی تھی؟ کیا وہ مدد آئے گی؟ وہ کیا سلیقہ رکھے ترجمہ کرنے والا جس کے نتیجے میں اس سورے کے تعلق سے مفاہیم ہم پر کھل جائیں. آسان نہیں ہے سورہ یہ. اگر کسی تفسیر میں 3 صفحے میں اس کا ترجمہ بھی کرنے والے نے ترجمہ کر دیا ہو اور تشریح بھی کر دی ہو اور تفسیر بھی کر دی ہو تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہے. نہیں، یہ تو سہولت کے لیے، یہ تو سہولت کے لیے. ورنہ آپ حیران ہوں گے، سورہ فاتحہ کے تعلق سے گفتگو کو لے کے بیٹھے عبداللہ ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، پوری رات گزر گئی، بائے بسم اللہ کے بے سے زیادہ تفسیر آگے نہ بڑھ سکی. اور یہ کہہ کے صبح اٹھے عبداللہ ابن عباس کے مولا، فقط بے پہ گفتگو ہوئی ہے. کہا کہ اگر فاتحہ پر گفتگو کروں تو 70 اونٹوں کے برابر بار بن جائے وہ تفسیر. یعنی جو سامان، جو بار برداری کا سامان 70 اونٹ اٹھاتے ہیں، اگر فاتحہ کی تفسیر کرنے پہ آ جاؤں، یہ بھی منزل ہے، یہ بھی منزل ہے. ظاہر ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تعویل کو خدا بہتر جانتا ہے یا وہ جو کہ علم میں راسخ ہے، گراؤنڈڈ ان دا نالج. اب سپرلیٹیوز ہیں، آگے استعمال کیجئے، ویری ویل گراؤنڈڈ ان دا نالج، یہ تو اب آپ کی بحث ہے. لیکن راسخ فی العلم، راسخون فی العلم، اس پر بھی گفتگو ہو چکی. تعویل کے تعلق سے، متشابہ محکمات کے تعلق سے، یہ ساری گفتگو ہو چکی. میرا مطالبہ ایک علمی مطالبہ ہے قرآن کے پڑھنے والوں سے. آپ ضرور پڑھیے، قرآن کو جا کے دیکھیے. انگریزی میں پریزنٹ انڈیفینٹ بھی استعمال ہوا اور فیوچر ٹینس بھی استعمال ہوا. ایسا بھی ہوا کہ آپ محسوس کریں گے ایک ترجمے کے ماضی کی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے نا، جب مدد آ پہنچے اگر کوئی ترجمہ کر رہا ہے تو یہ تو طے ہو گیا کہ فتح مکہ سے پہلے آنے والا سورہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو کوئی لینگویج، دیکھیں نا، لنگوسٹ کو اگر آپ یہ سورہ دیں اور ماہر لسانیات کو یہ کہیں کہ اس سورے کی ذرا آپ تختی کر دیجئے ترجمے میں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جب مدد آ پہنچے، اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ روایت یہ کہہ رہی ہے فتح مکہ، تو بھئی مدد آ پہنچے اور جب کے ساتھ جب مدد آ پہنچے جس کا ایکویلنٹ اذا کے ساتھ ہے آغاز میں، تو وہاں تو یہ کم از کم چیز طے ہو رہی ہے کہ اس کو تو فتح مکہ سے پہلے آنا چاہیے. وہ ایک روز پہلے صحیح، وہ ایک روز پہلے صحیح، ایک ساتھ پہلے صحیح، مگر فتح مکہ کے بعد آنے کے بعد اگر جب مدد آ پہنچے اور یہ کہا جائے کہ یہ فتح مکہ اس سے مراد، تو یہ کیا معاملات ہیں؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ تو ترجمے کے تعلق سے، میں نے ہمیشہ سے اسی لیے کہا اپنے سننے والوں کو کہ کبھی بھی ترجمے پر بھروسہ نہ کیجیے. ہم کیوں کرتے ہیں ترجمے پر بھروسہ؟ اس لیے کہ ہمارا عربی سے براہ راست تعلق نہیں ہے.
ہم ترجمے پر اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم اس زبان سے پوری طرح سے واقف نہیں ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لیں کہیں کہ فی زمانہ جو ماڈرن عرب اسٹیٹس ہیں کہ وہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہوگا تو بس وہ سمجھ جاتے ہوں گے. یہ بھی نہیں ہے. قرآن کی زبان ہی مختلف ہے. 40 قبائل عرب کی مشترکہ زبان ہے قرآن کی. وہ ایک کسی قبیلے کی زبان نہیں ہے. قریش میں بنی ہاشم میں سرکار رسالت مآب، وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن یہی تو اتحاد فکر و عمل تھا جس کو کہ قائم کیا پیدا کرنے والے نے، کہ ہم اس کو کسی ایک قبیلے کی زبان کا ٹیگ لگنے نہیں دیں گے. 40 قبائل عرب کی زبان کا اشتراک، اور معلوم یہ ہوا کہ اب فکر و عمل کی راہیں کھل گئیں. کہ فقط اس لیے کہ قرآن کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یا اس کے حوالے سے یہ سمجھا جائے کہ کسی ایک خاص فرقے طبقے کے لیے یہ آنے والی کتابیں نہیں. اس میں سب کو داخل بھی اس لیے کیا کہ اپنائیت کا احساس ہو، اور نکالا جب ہے قرآن نے اپنے پاس سے تو یہ احساس دلا دیا کہ اس قابل نہیں ہو. تو وہ بیک وقت یہ احساس دلاتا ہے کہ قابلیت بھی موجود ہے، اور وہ احساس یہ بھی دلاتا ہے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو. دونوں ہی باتیں ہیں نا قرآن کے تعلق سے. تو یہ تو معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. تو ایسی صورت میں اب جو ایک گفتگو، یعنی ہم تو ابھی ظاہر کہ آج 14 رمضان ہے اور پھر ہمارے پاس دن ہیں اور اتنے ہی دن باقی رہ جاتے ہیں. سمجھیے کہ آج تو دیکھیے اب کہتے کہتے یہ بات یاد آئی کہ ہم بالکل وسط میں آ گئے ہیں. 14 ہی تقریریں اور باقی اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو بھی ہم کہہ سکے اور اس قابل رہ سکے تو آپ تک چیزوں کو پہنچائیں گے. میرا علمی مطالبہ یہ ہے کہ کلام مجید کو ترجمے کے معاملے سے نکالیے اور اس پر ایک آفاقی ترجمے کو ترجیح دیتے ہوئے جس اہم مسئلے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کی فی زمانہ افادیت کا تعین کیا جائے. یہ میرا ایک مطالبہ ہے، علمی مطالبہ. یہ مطالبہ میں یہاں کے بیٹھنے والوں سے کر رہا ہوں، یہ مطالبہ میں میرے سننے والوں سے کر رہا ہوں. اور اگر یہ گفتگو کہیں آگے تک جا رہی ہے، دیکھیے یہ آرگنائزرز نے اگر یہ فرش کو بچھایا ہے اور آمادہ کیا ہے تو ظاہر ان کے پیش نظر یہی ہے کہ ہم آج جی رہے ہیں مگر ہمیں خبر دو آنے والے کل کی. ہمیں کل سے تو متصل کرو، ہمارے گزشتہ کل سے تو ہم پیوست ہیں. اس کو تو آپ یعنی نکالتے بھی نہیں نکال سکتے، علیحدہ کرتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے آپ. لیکن آپ آنے والے کل کے تعلق سے ذرا بتائیے. تو آخری سورہ اگر کلام مجید کا آ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معنی و مفاہیم میں قیامت تک کے معاملات کو رکھتا ہے، تو اس آخری سورے میں آنے والے تمام موضوعات کس طرح سے انسانوں کو مطمئن کر سکتے ہیں ان کی جیتی جاگتی دنیا میں، کس طرح سے یہ باعث افادہ ہو، کس طرح سے اس سے فائدہ ہو. استفادہ تو کر رہے ہیں آپ، ظاہر قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ترجمہ بھی آپ کر رہے ہیں، استفادہ تو ہو رہا ہے، لیکن فائدہ کیا ہے جس کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، عامیانہ لفظ ہے، مگر یوٹیلیٹی کی بات کرتا ہے نا انسان. آپ بتائیے، یا اس کو اور اصطلاح کو اور کم کر، اس کا یوزج کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، کیا کرنا کیا ہے. قرأت کی، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، آمنا و صدقنا کہا، اڑ گئے. لیکن اس میں مسلمان کی جو شان ہے، آج کے مسلمان کی نہیں، آنے والے کل کے مسلمان کی، باوجہ دین اسلام، وہ کیا نکل کر آ رہی ہے. اور وہ شان نکل ہی نہیں سکتی اگر کوئی رسول کو مفقود جانے، رسول کو معدوم جانے. اس لیے کہ اس میں ایک لفظ رکھ دیا گیا، اس پر اپنی جگہ بحث ہوگی کہ تم دیکھتے ہو، تم انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو. یہ وہی رسول ہے کہ بظاہر نہیں تھا، اللہ کے اسم ذاتی و صفاتی کے بعد اعلان ہوا چند ہی سورہ پہلے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کا دیکھنا عجیب دیکھنا ہے.
کہ سال ہے پیدائش کا، یہ طے بات ہے، 570 AD، یہ طے بات ہے، اور اس میں سوال کر رہا ہے وہ پیدا کرنے والا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھیے، کیا تم نے نہیں دیکھا، قرآن کے پاس لفظیات کی کمی نہیں ہے، آسان تھا. کیا تم نے نہیں سنا؟ ظاہر ہے تو پلٹ کے کہتے کہ ہاں بھائی، یہودیوں تو تم نے سنا ہوگا، نصرانیوں سے تم نے سنا ہوگا، ساتھ بیٹھنے والے ہیں تم نے سنا ہوگا، ورقہ ابن نوفل سے تم نے سنا ہوگا. چلیے، لیکن یہ گفتگو کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی وہ ماضی میں بھی دیکھتا ہے اور وہ آئندہ بھی دیکھتا رہے گا. یہ ہے اس کا مقام قطعی. مسلمان کے لیے اس سورے کی اہمیت کتنی ہے، یعنی یہ سورہ آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ جس کو تم 11 ہجری میں دفن کر چکے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری اولاد کے ساتھ ہے، وہ تمہاری اولاد کی اولاد کے ساتھ ہے، وہ قیامت تک ہے. تم غافل ہو جاؤ یہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ غافل نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. دیکھیے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اس سورے کی اہم ترین چیز کو سمجھنا جو میں چاہتا ہوں کہ سمجھیں، ورنہ ہر سورہ معجزہ، ہر آیت معجزہ، ہر ترجمہ اپنی جگہ کام کا، ہر تفسیر اپنی جگہ یوں سمجھیے آپ کہیں کہ ایمان کی. لیکن مجھے اس سورے میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ میں انووک کروں اور اس کو میں چاہتا ہوں ابھاروں اپنے سننے والوں میں، وہ یہ کہ آپ تلاش کریں کہ وہ بعد صلح حدیبیہ کسی روایت میں آتا ہو، وہ قبل از فتح مکہ کسی روایت میں آتا ہو، وہ بعد از فتح مکہ کسی روایت میں آتا ہو، وہ بعد از حنین کسی روایت میں آتا ہو، وہ بعد از طائف کسی روایت میں آتا ہو، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کسی روایت میں آتا ہو، وہ حج سے لوٹتے ہوئے کسی مقام پر رک کر گفتگو کرتے ہوئے اس تعلق سے آتا ہو، وہ مدینہ پہنچنے کے بعد ام حبیبہ کی ایک روایت کے تحت کہ اس سورہ کی تلاوت کی تو بیٹی رونے لگی اس تعلق سے آتا ہو، اور بیٹی روتے ہوئے یہ پوچھے کہ بابا اس سورے کی آپ تلاوت کر رہے ہیں روتے ہوئے، تو کہا میرے وصال کا وقت آ گیا. یوں بھی متصل تھے، یوں اور متصل ہو جائیں گے، اتصال کی ایک کیفیت. تو فوری طور پر جب روتے ہوئے بیٹی کو دیکھا، اب ام حبیبہ روایت کر رہی ہیں، تو بے اختیار کہا نہ گھبرانا، خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی ہو. یہ جتنی آپ کے سامنے تفاسیر ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے اس سورہ کے تعلق، یعنی کہاں تک میں نے کہاں سے گفتگو شروع کی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر مقام بدلتا چلا، وقت بدلتا چلا، محل بدلتا چلا، موقع بدلتا چلا، گھر آ گیا. تو اب اس پر تو گفتگو اگر میں کروں تو ایسی 14 کیا 114 تقریریں بھی ناکافی ہیں. اس لیے اس مضمون کو تو میں کر دیتا ہوں الگ، کیونکہ یہ کام کا ہمارے لیے نہیں رہ جاتا. یہ تو پھر ایک ریسرچ اسکالر چاہیے اس کے لیے کہ جو کہے کہ ہاں شہرستانی بھی میرے سامنے ہیں، جو کہے کہ ہمارے سامنے مثلاً مرعشی بھی رکھے ہوئے ہیں اپنی تحقیق میں، کوئی کہے کہ جلال الدین سیوطی بھی میرے سامنے ہیں، کوئی کہے جلال الدین محلی بھی میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. تب تو پھر تحقیق کے لیے اسٹوڈنٹ چاہیے. یہ تو گفتگو ایسے نہیں پائے تکمیل تک پہنچ سکتی. تو معلوم یہ ہوا ایک سورہ، اور مسلمان ابھی تک طے نہیں کر سکا کہ صحیح معنی میں ٹرو محل نزول کیا ہے، مقام نزول کیا ہے، موقع نزول کیا ہے. یہ آخری سورے کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. اولین کی بات کرتا تو وہاں تو تھے ہی کون. آخری سورے تک آتے آتے تو بھائی فتح مکہ میں تو 10,000 کا لشکر ہے نا، تو اگر آخری سورہ آ رہا ہے تو کہیں اس سے زیادہ ہی ہونے چاہیے، اور بحمداللہ سبھی صحابیت کی منزل پر.
تو اگر سبھی صحابیت کی منزل پر، تو طے کیوں نہیں ہو رہا ہے محل نزول، مقام نزول، موقع نزول؟ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے. تو اس لیے ایک 7ویں روایت کی بنا ڈال کر اور ایک 7ویں ریسرچ کو سامنے لا کر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. لہذا اس کو تو کیجئے الگ. اب بات وہ کام کی کیجئے جو کہ اہم ہے، اور وہ اہم بات یہ کہ جس سورے کی گفتگو کی جا رہی ہے اس کا ہم سے تعلق کیا رہ جاتا ہے. قرآن کا تعلق ہے، سر جھکتا ہے، بالکل تعلق ہے. لیکن یہ تعلق اگر ایک کتاب کا ایک قاری سے ہے تو اب اس تعلق کو بلند ہو جانا چاہیے. ہم اس زمانے میں ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ معنی و مفاہیم سے ایک تعلق ہے جس کو آپ تشریح و تفسیر کہتے ہیں تو یقیناً وہ ایک تعلق ہے، وہ بھی عقیدے کی روح سے. لیکن اس قرآن سے جو کل کا بیان اور کل کا احاطہ کرتی ہے کتاب، اور قیامت تک کے علوم کا احاطہ کر رہی ہے کتاب، قیامت تک کے اوقات کا احاطہ کر رہی ہے کتاب، تو آج کا مسلمان یہ بتائے کہ اس سے ہمارا براہ راست کیا تعلق ہے. تو اس کا تعلق مسلمان سے پہلی چیز جو کم از کم آج کی حد تک سمجھ لیں، آج کی حد تک، اور تقریر کو ختم کر دوں گا، وہ یہ کہ اگر یہ طے کر کے اس سورے کو پڑھا جائے کہ رسول تھا، رسول پیغام لایا، رسول گزر گیا، پیغام رہ گیا، تو کوئی تعلق انسان کا پیدا نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو یہ میں دوہرا بھی دوں تو شاید کم ہے، کوئی تعلق پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اگر اس اپروچ کے ساتھ اس سورے، میرا تعلق اس سورے سے، میرا تعلق 113 سورتوں سے نہیں ہے، اس سورے سے، اگر اس اپروچ کے تحت اس سورے کو پڑھا جائے جو میں نے بیان کیا، کوئی تعلق انسان کا باقی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کا براہ راست اپنے پیدا کرنے والے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں جب تک کہ واسطے درمیان میں وسیلہ راستہ سرکار رسالت مآب کے توسط سے نہ جائے. یہ طے بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آرام میں. اور رہ گئی بات یہ استقبال، آنے والا کل، گزشتہ کل نہیں، آنے والا کل، اگر اس میں انسان چاہتا ہے کہ وہ جیتا رہے، یہاں جینا ظاہری حیات کے معنوں میں نہیں ہے، عقلانی حیات کی بات کر رہا ہوں، عقلانی، تو وہاں پر اس سورے کے انگریڈینٹس کو ایک دفعہ پھر چیک کرنا ہوگا. اور نہ صرف انگریڈینٹس کو چیک کرنا ہوگا بلکہ اس میں داخل پری ریکویزٹس جو ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہنا ہوگا ہاں یہ ہے سورہ جو مسلمانوں کے وعدے اس تعلق سے جس میں فتح و نصرت و غلبے کی شان نظر آ رہی ہے، اس میں مسلمان نظر آ رہا ہے. لیکن وہ مسلمان نہ کوئی فتح کا حامل ہو سکتا ہے، نہ کوئی غلبے کا حامل ہو سکتا ہے جس نے رسول کو 11 ہجری میں دفن کر دیا ہو. وہ کسی قابل رہ نہیں جاتا، یہ رہ نہیں جاتا. یہ تمام عقائد سے بلند ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، اس میں کوئی عقیدہ کار فرما نہیں ہے، اس گفتگو میں کوئی انڈر کرنٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی شاید اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں. ہم تو رسول کی نورانیت کے قائل ہیں، تو نور کو تو موت نہیں آتی اگر کسی کو یہ سننا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، نور کو موت نہیں آتی. اور اگر جسم و جسمانیت کبھی مفقود نظر آئے تو اس سے فرق ہمیں نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہماری عادت ثانوی ہے. ہم جسموں کو کھو دیتے ہیں مگر ارواح سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے اور ہماری تربیت میں یہ مسلسل ہے، ہماری تربیت میں مسلسل ہے. اسی لیے عتبات عالیہ کی زیارت کرنا جو ہماری زندگیوں کا محور و مرکز ہے، وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ کسی نے کبھی کہا تھا ان کو نہ چھوڑنا، ان سے وابستہ رہنا. تو وابستگی کی دلیل آج تک ہم دیتے ہیں، آج تک. اب اگر کوئی کسی مزار پہ حملہ ہو جائے اور مزار کو گرا دیا جائے تو ہم نے ماضی کے اوراق میں دیکھا ہے کہ بقی میں کیا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سن 28 29 30 کی فکر ابھی بھی چل رہی ہے. بھائی جب وہ اپنی روش نہیں بدلتے تو میں اپنا طریقہ کیوں بدلوں؟ وہ ان کو خدا مبارک کرے، میرے ساتھ خدا اپنا فضل کرے.
لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ یہ ہمارے رگ و پے میں بسے ہوئے ہیں. یہ ہماری، اگر میں آپ سے کہوں اور اجازت دیجیے اس بات کی، زندگیوں کا فقط محور و مرکز نہیں ہے، نفس کی آمد و شد مقروض ہے. تو جن کے تعلق سے میں گفتگو کر رہا ہوں ان کے جد کی گفتگو ہے قرآن میں، ان کے جد کی گفتگو ہے. اور ان کے جد کی گفتگو کیا ہے؟ کہ وہ رسول جسے مسلمان مفقود کر دے اور نگاہوں سے معدوم کر دے اور اس کے بعد چاہے کہ قرآن اس کی رہنمائی کرے، تو قرآن اس کی رہنمائی نہیں کرتا، نہ کرے گا اور نہ کبھی کیا ہے قرآن نے. اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آخری جملہ اس تقریر کا، یہاں سے میرا ٹیک آف پوائنٹ ہوگا کل، کہ ہمارے پاس الحاج آغائے مرزا مہدی پویا علی اللہ مقامہ نے حاشیہ لکھا، انگریزی میں ٹرانسلیشن میر احمد علی کا ہے، اور اس حاشیے میں ایک سطر لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سورہ اسپرچول اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے. سرکار رسالت مآب کو پروردگار علی اعلیٰ نے وہ بلند مرتبہ عطا کیا کہ جس کے بعد اس سورے میں اسپرچول اسٹیٹ آف ریئلائزیشن، یعنی گزشتہ کل، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، آخری حج، حجۃ الوداع، یہ اتنی مقامی مکانی زمانی گفتگو نہیں ہے. یہ تو یہ وہ گفتگو ہے کہ جس میں اہم ترین بات فقط ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھو، اگر کبھی تمہیں موقع ملے زندگی میں اور تم یہ سمجھو کہ ہم بہت پڑھ لکھ گئے اور تم اس کی بارگاہ میں غیر از دین اللہ، جو دین اسلام ہے، کوئی اور دین لے کے آئے، تو سنو، ایسی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. یہ جو اسپرچول اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے، اس کی انتہا یہ، آخری جملہ، بالکل آخری جملہ، انتہائی جملہ، کہ رسول کو اس سورے میں دکھایا گیا. پیدا کرنے والے نے رسول کو اس سورے میں دکھایا، فتح مکہ کے تعلق سے نہیں، قیامت کے تعلق سے، کہ سب کے سب ہوں گے جو ایک ہی دین کی پیروی کر رہے ہوں گے، کوئی اور دین باقی رہنے والا نہیں ہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، ہم میں جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر. واسطہ سرکار رسالت مآب قطمی مرتبت کا، پروردگار مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.